بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد مرتبہ درود و سلام رحمت کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ہادی اعظم رہبر اعظم امام اعظم قائد اعظم مجاہد اعظم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہو۔ محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کلام
قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا فقد فاز، پس تحقیق یہ ہے حقیقی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامیابی کے پیچھے دو تاکید کے لفظ، فا بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے، فقد فاز، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا اور اہم ترین سبجیکٹ فکر آخرت ہونا چاہیے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں آخرت کی تیاری ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہی فکر ہمیں دامنگیر رہنی چاہیے کہ میری آخرت کی تیاری کہاں پر پہنچی ہے، میں تیاری میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہے اللہ رب العالمین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قرآن مجید کی ساری آیتیں بڑی اہم ہیں، سارے اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، سارے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں، جہاں پر کسی آیت کے شروع میں یہ الفاظ آ جاتے یا ایھا الذین آمنوا، ہم اللہ کا سارا قرآن ہی بڑے غور سے سنتے تھے، دھیان سے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کو زندگی کا حصہ بناتے تھے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے قرآن کی آیتوں میں ڈالتے تھے، مگر جہاں پر یہ الفاظ آ جاتے یا ایھا الذین آمنوا، ہم بہت چوکنے ہو جاتے، چوکس چاقو چابند ہو جاتے، اور اپنا ذہن اس کے لیے تیار کر لیتے کہ کوئی دو کاموں میں سے ایک کام ہونے والا ہے، یا ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بہت بڑی بشارت ملنے والی ہے، یا کسی کوتاہی پر ہمیں بہت بڑی ڈانٹ اور وعید جو ہے وہ پلائی جانے لگی ہے۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا نام لے کے ان کو خطاب کیا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے قرآن کا سب سے بڑا موضوع اللہ کی توحید ہے، اور توحید کے بعد جو بڑے بڑے موضوعات ہیں نا، ان میں سے ایک موضوع تقویٰ بھی ہے۔ اور یہ آیت جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا، ایک مرتبہ نہیں، ایک آیت میں دو مرتبہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر کے کیا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چیک کرو، ٹٹولو، اپنے دامن کو ذرا ٹٹول کر کے دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بچایا ہے، کل کے لیے کیا بنایا ہے۔ اس زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اپنی سہولیات کے لیے، آسائشوں کے لیے، اپنی زندگی کے آسانیوں کے لیے تو بڑا کچھ کیا، اس کے بعد، اس زندگی کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور جو تمہارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ تمہیں اس زندگی کے بعد مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا محاسبہ کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس زندگی کے ایک ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے، اور اس حساب کے مرحلے کی طرف تمہیں جانا ہے، وہ حقائق ہیں، وہاں پر کسی کی چتر زبانی نہیں چلے گی، وہاں پر کسی کی رشوت نہیں چلے گی، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اس بات پر مت گمان رکھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اپنے اعمال سے اللہ کی جنت پہ جاؤ گی۔ اللہ اکبر، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیار کیا، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فکر دلانے کے بعد پھر فرماتے واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تو تمہارے ظاہری اعمال ہیں اور یہ تو تمہارے ظاہری چہرے ہیں جو تم نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ چہرہ تمہارا لوگوں کے سامنے ہے اور کچھ تمہاری خلوتیں ہیں، تمہارا باطن ہے، اس باطن کو تم چھپاتے پھرتے ہو کہ میرے اندر یہ ہے، میری یہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے، اللہ تمہارا باطن بھی جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کا ہمارا بہت بڑا سبجیکٹ ہماری آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی فکر ہے۔ آؤ میں اپنی آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کو، اس کو کچھ مراحل میں تقسیم کر کے اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اس کو 3 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کر لیں بالکل سادہ الفاظ میں، ویسے تو اس کے بہت سارے مرحلے ہیں مگر اس کے مراحل میں سے بنیادی 3 مرحلے، ہمارا ایک مرحلہ ہے ہماری عبادات، میری نمازیں کیسی ہیں، میرے نوافل کیسے ہیں، میری تہجد کیسی ہے، میری اشراق کیسی ہے، میرے روزے کیسے ہیں، میرے اذکار کیسے ہیں، میرا اللہ کا ذکر کیسا ہے، میرا صدقہ خیرات کیسا ہے، اور حج عمرے کے معاملات کیسے ہیں۔ اپنی عبادات کا ایک مرحلہ آگے بنا دیا جائے، اور دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ ہی اپنے معاملات کو بھی بنایا جائے، جس کو اکثر دیندار طبقے نے فراموش کیا ہوا ہے۔ وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور اس کا بھی ہماری اس آخرت کی زندگی پر باقاعدہ پورا اثر ہے۔ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف ہماری نماز و روزوں پر نہیں ہوگا، اس پر ہمارے معاملات کا بھی پورا کردار ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں کو تو اکثر اکاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ میری یہ بھی نیکی ہے، میری یہ بھی نیکی ہے، میری یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی آخرت میں مجھے فائدہ دے گا، یہ بھی آخرت میں مجھے فائدہ دے گا۔ اور ہمارا خوفناک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں کہ میری یہ بھی کوتاہی ہے جو میرے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، میرا یہ بھی مسئلہ ہے جو میری نیکیوں کو خراب کر سکتا ہے، میری یہ بھی خرابی ہے جو میری آخرت کے راستے کی بڑی بڑی ہرڈلوں میں سے کوئی ہو سکتی ہے، میرے سامنے میرے بدعمالیوں کا یہ بھی گڑھا ہے جو مجھے میری منزلوں کو کھوٹا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان پر ہم نے اکثر کبھی توجہ نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ سب سے پہلے ہمیں اپنی عبادات کے معاملے کو چیک کرنا چاہیے۔ میری عبادات کیسی جا رہی ہیں، میری نمازیں کیسی جا رہی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن 40 دن تک اپنی 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندہ مومن کے لیے 2 براتیں نازل کرتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا منافقت سے آزادی۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ دن اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ یہ جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، ائمہ محدثین اسلاف ان دنوں کو نیکیاں کمانے کا موسم بہار قرار دیتے ہیں۔ یہ نیکیاں کمانے کا موسم بہار ہے۔ راتیں بڑی لمبی ہیں، نیند بڑے خوبصورت طریقے سے پوری ہوتی ہے، دن بہت چھوٹے ہیں، روزہ رکھنا بڑا آسان ہے۔ ان دنوں کی نیکیاں، ان دنوں کے اعمال، ان دنوں میں نیکیوں میں پیش قدمی کرنا، ان دنوں میں اپنی آخرت کی تیاری کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہونا اور اپنی آخرت کے لیے بڑی بڑی خوبصورت منصوبہ بندیاں کرنا، یہ بہت آسان ہے۔ ان دنوں میں میرے محترم بھائیوں، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے
جس طرح ہم اپنی دنیا کے لیے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، اس سے کہیں خوبصورت منصوبہ بندیاں ہمیں اپنی آخرت کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ ہم یہ طے کریں کہ مجھے یہ 40 روزہ اس دورے کو کہ اپنی 5 وقت کی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے پڑھنا، جہنم کی آگ سے بھی آزادی اور منافقت سے آزادی۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان ہونے کے بعد سب سے خوفناک ترین مرحلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ منافقت میں جا کے گر جائے۔ یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہے کسی مسلمان کے لیے، ہر وقت دل اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر شخص وہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہتا تھا کہیں منافقت میں نہ چلا جاؤں میں، کہیں منافقت میں نہ چلا جاؤں میں۔ اس بات کا دکھ اور اس بات کا درد ہر وقت ان کو کھایا جاتا رہتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس اہتمام سے، اللہ کے فضل و کرم سے، مسلسل اس کے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر آپ رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے، میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی کچھ دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روزے کا اہتمام کرتے، جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے، چاند کی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں کا روزوں کا اہتمام کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 دنوں یعنی ایام 20 کے روزوں کو کہا یہ 3 دنوں کے روزے مجھے پوری امید ہے کہ یہ مہینے بھر کے روزوں کے برابر ہے، ایک روزہ 10 دنوں کے روزوں کے برابر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس انداز سے ہمیں اپنے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں پیش قدمی کرنی چاہیے، اپنی نیکیوں کے سلسلے کو بڑھانا چاہیے، اپنی اشراق کے سلسلے کو بہتر کرنا چاہیے، اپنی تہجد کے سلسلے کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے نوافل کو بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصلی للہ 12 رکعۃ تطوعا من غیر الفریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او بنی له بیتا فی الجنہ۔ بندہ مومن اپنی فردی نمازوں کے علاوہ 12 رکعتوں کا جو تسلسل کے ساتھ اہتمام کرتا رہتا ہے، وہ سنتیں ان کا اہتمام کرتا رہتا ہے، باقاعدگی سے، تسلسل سے ان کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل ان رکعتوں کی وجہ سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، 5 مرلے 4 مرلے کے گھر کی خاطر ساری زندگیاں گزار دینے والوں، اور ساری زندگی یہی جو راگ الاپنے والوں کے بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مکان بنا سکتا ہے، ان رکعتوں کی ادائیگی، ان سنتوں کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک جنت کا محل عطا کر دیتے ہیں۔ ان سنتوں کی ہمیں ہمیشگی ان پر کرنا چاہیے، تلاوت قرآن مجید کی پر ہمیشگی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی بشارت دی کہ کوئی بندہ روزانہ صبح کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے قرآن کی 2 آیات کا ترجمہ پڑھے، ان کو سمجھ کر کے اچھی طرح سے پڑھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دن اس کے لیے بہت بیسٹ ہیں کہ کوئی بندہ ان دنوں میں یہ پلاننگ کر لے کہ مجھے ان دنوں میں قرآن مجید کے اتنے حصے کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، حدیث کی کتاب کے فلاں حصے کا مطالعہ کرنا ہے، ان کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ایسی ترتیب کوئی بندہ اپنی روزمرہ کے شیڈول میں بنا لے تو بہت اچھے طریقے سے اللہ کے قرآن کو سمجھنے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کا کام بھی بندہ کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ میں نے نمونے کے طور پر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہمیں اپنی عبادات کے معاملے کو چیک کرتا رہنا چاہیے، کیا میں معاملات جو ہے اپنی عبادات کے مسئلے میں آگے بڑھ رہا ہوں، نیکیوں میں پیش قدمی کر رہا ہوں، میری نمازوں میں نکھار آ رہا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہو رہا ہے، کیا مجھے نماز میں کھڑے ہو کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیا مجھے میری آخرت یاد آتی ہے، کیا مجھے اللہ کی ملاقات یاد آتی ہے، کیا میری نماز میں میری لذت بڑھ رہی ہے، یا میری نماز کا سلسلہ کمزوریوں والا ہے، میں نماز میں
अमलन खड़ा हुआ तो होता हूँ, और मैं जो है अपने दिल से कहीं का कहीं पर पहुंचा हुआ होता हूँ। दुनिया के सारे हिसाब व किताब और दुनिया के सारे मामलात की मैनेजमेंट मैं नमाज में खड़ा होकर करता हूँ। कहीं ऐसी सूरत हाल मेरी नमाज की तो नहीं? मेरे मोहतरम भाइयों, इसकी तरफ मुझे तवज्जो देनी चाहिए, इस पर मुझे सोचना चाहिए, इस पर मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा मरहला जिसमें मैं समझता हूं कि हम बहुत कमजोर हैं, हम अपनी नमाजों और रोज़ों और अज़कार और तिलावतों की वजह से हम मामलात का एहतमाम नहीं करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आओ अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना करके बात को आगे चलाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से सवाल किया, अतदरून मल मुफलिस, सहाबा जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? कहा अल्लाह के रसूल, हम तो मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास रुपए पैसे ना हो, दिरहमो दीनार ना हो, दुनिया की सहूलियात और आसाइशें ना हो, हम समझते हैं ये बंदा मुफलिस है। फरमाया नहीं नहीं, ये मेरी उम्मत का मुफलिस नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अफलास नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फुकराओ मुहाजिरीन की जमात की उनको बशारत दी, कहा 40 साल हिसाब व किताब से पहले अल्लाह की जन्नतों में चले जाएंगे जिनके पास दुनिया में कोई बड़ी जगीरें नहीं थी, कोई दुनिया के वसाइल नहीं थे, कोई दुनिया के अंदर उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मालो मता नहीं अता किए हुए थे। फुकरा की जमात थी, कमजोर लोग थे जिनको कहीं पर कोई हैसियत नहीं दी जाती थी। यस्तफ्तहूना अबवाबल जन्नह, वो जाकर के अल्लाह की जन्नतों के दरवाजे खटखटाएंगे और दरबान आगे से पूछेगा, वक़द हुसिबतुम, क्या तुम्हारा हिसाब हो चुका है? वो आगे से जवाब देंगे, अय्यो शैइन नुहासबु, हमसे किस चीज का हिसाब लेना है? हमारा ना अपना मकान था, ना अपना प्लाट था, ना मुरब्बा था, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई दुकान, ना कोई कारोबार के जराए, कुछ भी हमारा जाती दुनिया में नहीं था, वसाइल के सिलसिले नहीं थे, और रहा हमारी जान का मामला, वकानत अस्यापुना अला बातिकना, सारी उम्र हमारी तलवारें हमारे कंधों से उतरी नहीं है। एक तरफ से मार का लड़के हम वापस पलटे हैं, किसी दूसरी तरफ अल्लाह के दीन को जरूरत पड़ गई, हम उस तरफ पड़ गए, वहां से मार का जो है आ रहा होकर के हम वापस पलटे हैं, किसी तीसरी जानब हमारी जरूरत पड़ गई। कानत अस्यापुना अला बातिकना, हमारी तलवारें हमारे कंधों से उतरी नहीं है, हमसे किसका हिसाब लेना? जन्नत का दरबार कहेगा, अच्छा ये तो फुकराओ मुहाजिरीन की जमात है, आओ तुमको खुश आमदेद, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी इतनी तकरीम की है, हिसाब व किताब में से अभी 40 साल बाकी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तुम्हें अल्लाह अपनी जन्नतों के मेहमान बना दिया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में से कर देना, हमें उन फुकराओ मुहाजिरीन की जमात में से कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा इब्ने आदम, आदम का बेटा, दो चीजों से बड़ी नफरत करता है, किल्लतल माल वल मौत, ये माल की कमी से बड़ी नफरत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ये दोनों चीजें इसके लिए बहुत अच्छी हैं, जितना माल थोड़ा होगा, जितनी जिसकी गठड़ी का बोझ थोड़ा होगा, इतना आसानी से मंजिलों पर पहुंच जाएगा, इतनी उसकी जांच पड़ताल थोड़ी होगी, इतना इसका हिसाब आसान होगा। और वल मौत, मौत से बंदा डरता रहता है, जितना जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा, आने वाले बहुत बड़े बड़े फितनों से महफूज हो जाएगा। हर आने वाला लम्हा कमजोरियों वाला आएगा, ईमान की कमजोरी वाला, तकवे की कमजोरी वाला, तवक्कल और यकीन की कमजोरी वाला मरहला आएगा। जितना जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा, उन फितनों से मामून रहेगा। ये दोनों चीजों से बंदा नफरत करता है, हालांकि दोनों चीजें इसके लिए अच्छी। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये माल की कमी ये कोई हमारा मसला नहीं है, ये कोई परेशान कुन मसला नहीं है। हमारा परेशान कुन मसला अल्लाह से ताल्लुक की कमजोरी है, कि हमारा ताल्लुक कमजोर हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारा ताल्लुक कमजोर हो जाए, ईमान से हमारा रिश्ता कमजोर हो जाए, आखिरत की फिक्र हमारे दिलों से निकल जाए, और हम दुनिया के साथ हमारा ताल्लुक इतना गहरा हो जाए कि हमारा जीना मरना दुनिया बन जाए, हमारा
سب کچھ خوشی اور غم دنیا بن جائے، یہ سارا کچھ دنیا کا بن جانا، یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے، مال کا تھوڑا ہونا ہمارا مسئلہ نہیں۔ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو میری امت کا مفلس کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، کہا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ ہے یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکات، کل قیامت کا دن ہوگا، نمازیں اٹھائے ہوئے اور زکاتیں اٹھائے ہوئے اور روزے اٹھائے ہوئے آئے گا، اور ان اعمال کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت کی طرف بڑھنے لگے گا۔ ادھر سے کچھ حق لینے والے معاملات کی جو خرابیاں اس نے پیدا کی ہیں وہ خرابیوں والے آ جائیں گے۔ ایک بندہ حاضر ہو کر کے کہے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، قد شتم ھذا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، معاشرے میں مجھے بے عزت کیا تھا، معاشرے میں مجھے رسوا کیا تھا، یا اللہ دنیا میں مجھے کہیں پر انصاف نہیں مل سکا، میں تیرے دربار میں حاضر ہوا انصاف کے لیے، یا اللہ مجھے اس بندے سے انصاف دلا دے۔ اللہ رب العالمین حکم دے گے اس بندے کی اتنی نیکیاں اٹھاؤ اور اس دعوے دار کو دے دو۔ ایک دوسرا شخص آئے گا، قد ضرب ھذا، یا اللہ اس نے مجھے ناحق مارا تھا، یہ معاشرے کا قوت والا شخص تھا، میں معاشرے کا کمزور شخص تھا، یا اللہ اس نے مجھے مارا اپنی قوت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے مجھے ذلیل و رسوا کیا، مجھے ناحق مارا، یا اللہ مجھے انصاف دلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس کی اتنی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دو۔ ایک تیسرا شخص آئے گا، قد اکل مال ھذا، یا اللہ اس نے میرا مال چرا لیا تھا، میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا، میرے پیسے دبا لیے تھے، میرے ساتھ اس نے دھوکہ فراڈ کر لیا تھا، یا اللہ فریب اور دغا بازی سے اس نے میرا مال بٹور لیا تھا، یا اللہ مجھ پر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ مجھے دلا دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کی اتنی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لینے والوں کی لائن ابھی باقی ہوگی۔ اللہ رب العالمین حکم دیں گے اب یہ جو لینے والے دعوے دار ہیں نا، ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتے چلو۔ اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے اور اپنے صدقے خیرات کی وجہ سے جنت کی طرف جانے والا شخص زبان درازیوں کی وجہ سے، گالیوں کی وجہ سے اور جو ہے لوگوں کے حق مارنے کی وجہ سے، ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ہماری آخرت کے جو پہلو ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا پہلو ہمارے یہ معاملات بھی ہیں۔ ہمیں اپنے معاملات کو بھی مینج کرنا چاہیے، اپنے پیسے کے معاملات، لین دین کے معاملات، حلال حرام کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک دور کی طرف اشارہ کر کے بتلایا، فرمایا حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ حلال حرام کا مسئلہ، یہ میرا حق ہے یا کسی اور کا حق ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میرا ہے یا میں نے کسی دوسرے کا حق دبا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، ایک طرف تو ہم تیاری کر رہے ہوں اور دوسری طرف ہم نے سارے رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر رکھا ہو، یہ تیاری کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس دوسرے جو ہے نا اس زاویے کو بھی دیکھنا چاہیے، کہیں اس طرف تو نقص واقع نہیں ہے، کہیں اس طرف تو کوئی کمزوری نہیں ہے، اپنی اس کمزوری کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ خطبے کی جو 3 آیتیں مختلف جگہ سے پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک آیت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جس طرح نمازوں اور روزوں اور حجوں اور زکاتوں کے بارے میں پوچھے گا، ایسے ہی اللہ رب العالمین رشتہ داریوں کے بارے میں بھی پوچھے گا، رشتہ داریوں کا بھی سوال ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داریوں کے معاملات، لین دین کے معاملات، اولاد کے مسئلے، بیویوں کے مسئلے، پڑوسیوں کے مسئلے اور قبائل کے مسئلے، خاندان اور برادریوں کے مسئلے، مسلمانوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے حقوق جو ہمیں
हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला करके गए हैं, तालीम दे करके गए हैं, सिखला करके गए हैं, समझा करके गए हैं। ये सारे का सारा कुछ जो है इसको हमें अपनी ज़िंदगी का बाकायदा हिस्सा बनाना चाहिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये दूसरा बहुत बड़ा मरहला हमारे मामलात हैं कि हमें अपने रिश्तेदारों के मामलात, ख़ानदान बरादरियों के मामलात, लेन देन के मामलात, दूसरों के हकूक़। मैं इख्तिसार से अपनी बात को आगे चलाना चाहता हूँ, सिर्फ इशारा करके। इस मामलात के अंदर बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम बहुत कुछ गड़बड़ किए हुए। अक्सर हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो हमें शिकायतों के अंबार अपने ज़मीर से नजर आते हैं। यहाँ पर भी ये कोताही है, यहाँ पर भी ये गलती है, यहाँ पर भी ये गलती है। मुआशरे की कितनी जगहों से हमें ये जरा बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम्हारा साथी है, दाढ़ी रखी हुए, 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद का एहतमाम करता है, मगर मेरे साथ उसने दगा कर लिया, मेरे साथ उसने धोखा किया है, मेरे पैसे उसने दबा लिए हैं, मेरे साथ उसने फ्रॉड किया है, बदअहदी की है, बददियानती की है। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी इबादत के साथ साथ अपने इन मामलात को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करना चाहिए। जहाँ पर हमारी इबादत आखिरत की तैयारी है, वहीं पर हमारे मामलात भी अपनी आखिरत की तैयारी, इन पर भी हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, तीसरा मरहला और तीसरी हमारी कोताही, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मैं गलतियां बयान कर रहा हूं ना, मैं समझता हूं शायद सबसे ज्यादा इस मामले में कमजोर मैं हूं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ये बातें करता हूं कि शायद मेरा ज़मीर मुझे मलामत करे और मेरा मामला ठीक हो जाए। मैं अपनी तहज्जुद तो बड़ी देखता हूं कि मैंने तहज्जुद पढ़ी है, अपनी इशराक पर तो बड़ा इतराता और खुश होता हूं कि मैं इशराक पढ़ता हूं, अपनी नमाजों पर तो बड़ा खुश हूं, अपनी तिलावतों पर तो बड़ा खुश हूं, अपने सदके खैरात पर तो बड़ा खुश हूं, अपने जिक्र अज़कार पर तो बड़ा खुश हूं, अपनी दावत के कामों पर तो बड़ा खुश हूं। मगर इसका एक दूसरा पहलू, कुछ गलतियां भी मुझसे होती हैं, मैं झूठ भी बोलता हूं, मुझसे गीबतें भी होती हैं, मैं चुगलियां भी करता हूं, मेरे दिल में हसद भी है, मेरे दिल में बुग़्ज़ और कीने भी हैं, मेरी आंखों की खराबियां भी हैं, मेरी ज़बान की खराबियां भी हैं, मेरे कानों की खराबियां भी हैं, हाथों की हलाकतें भी हैं। क्या मैं इस तरफ भी तवज्जो देता हूं? यह भी एक सब्जेक्ट है, यह भी एक बहुत बड़ा मरहला है मेरी ज़िंदगी का। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, मैं थोड़ा सा बात खोल करके अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की बाबत फरमाया, फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फ़ुजूर, बंदा झूठ बोलता है, झूठ से बंदे के गुनाह बनते हैं, वल फ़ुजूर यहदी इलन नार, और ये गुनाह बंदे को जहन्नम में ले जाते हैं। जन्नत के लिए नमाजें पढ़ने वालों, जन्नत के लिए रोजे रखने वालों, जन्नत के लिए झूठ भी छोड़ने की जरूरत है। फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फ़ुजूर वल फ़ुजूर यहदी इलन नार, झूठ बोलने से गुनाह बनते हैं और ये गुनाह बंदे को जहन्नत के गड्ढे में गिरा देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुकाबले में बयान फरमाया, अगर कोई इसके मुकाबले में सच का एहतमाम करता है, फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र, सच बोलना बंदे को नेकियों की तरफ ले जाता है, वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, और ये नेकियां बंदे को जन्नत में ले जाने का सबब बनती है। गीबत बड़ा गुनाह है, अल्लाह हर तबके में पाई जाती है। औरतें भी गीबत करती हैं, मर्द भी गीबत करते हैं, दीनदार लोग भी गीबत करते हैं, और दीनदार तबका गीबत करते हुए इसको नेकी करार देता है। नेकी बड़ी दीदा दलेरी से हम गीबत करते हैं, और गीबत करके ये समझते हैं मैंने नेकी किया है, मैं भाई बड़ा हक गो हूँ, मैं बड़ा साफ गो हूँ, मैं बात मुंह पे कर देता हूँ, मैं फलां करता हूँ, मैंने कभी कोई लगी लिपटी नहीं रखी, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। ये जुमले आपने मुआशरे में सुने? और ये सारे गीबत छुपाने के जुमले हैं। जो बंदा गीबतें बड़ी करता है ना, वो ये जुमले कहता है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतमुहु, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? यकीनन तुम इससे नफरत करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल, अगर कोई बंदा वाकई मुजरम है, गुनाह मौजूद है,
اس کے باقاعدہ اس گناہ کو اس کی پشت کے پیچھے بیان کیا جائے، یہ بھی غیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے کہ اس کے اندر گناہ موجود ہے اور تم اس کی پشت کے پیچھے لذت لے لے کر کے، چٹکارے لے لے کر کے، نمک مسالہ ڈال کر کے اس بات کو بیان کرتے ہو، یہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ جرم اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم بغیر تحقیق کیے، ان جاءکم اسی صورت کا حصہ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہیں کوئی بات تمہارے متعلق ملی ہے تو تم اس کی تحقیق کر لو، فوراً جاؤ جا کر کے اس سے پوچھ لو تم نے میرے متعلق فلاں بندے کے سامنے یہ بات کہی ہے، تحقیق کر لو، فلاں مسئلہ ہے تمہارا، پوچھ لو، تحقیق کر لو۔ یہ نہیں ہے تحقیق کرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے تو پھر ساری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹ دو، نہیں، اگر تمہارے متعلقہ مسئلہ ہے نا تو جا کر کے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ مسئلہ اس کے اندر نہ ہوا، وہ غلطی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم نے ساری دنیا میں اس کے جھنڈے گاڑ دیے، سارے خاندان کے لوگوں کے سامنے تم نے اس کی بات کی ہے، تو یہ الزام ہے، الزام کی سزا 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے۔ زنا کی سزا 100 کوڑے، الزام کی سزا 80 کوڑے۔ یہ جرم ہے، نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ الٹے الٹے نام پکارنا، الٹے الٹے نام رکھنا، ہم نے ہر شخص کا کوئی ایک دوسرا نام رکھا ہوا ہے، ایک تو اس کا سیدھا نام ہے اور ایک ہم نے ایک بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ برے ہیں جو نام تم نے ایمان کے بعد بھی وہ نام جاری رکھے ہیں، ایسے نام چھوڑ دو۔ ان بعد الظن اسم، لوگوں کے متعلق بہت سارے گمان کرنا، ضرور اس کا کوئی مسئلہ ہے، ضرور اس کی کوئی چال ڈھال درست نہیں لگ رہی، ضرور اس کے کوئی معاملات خراب لگ رہے۔ ایسے ہی ہوا میں گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے اپنے گناہ بناتے رہنا، میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں گناہ پیدا کرنے والی ہیں، نیکیوں کو خراب کرنے والی ہیں، اعمال کو خراب کرنے والی ہیں، ہمارے کردار کو گندا کرنے والی ہے، ہمارے ایمان اور تقوی کو خراب کرنے والی ہے، ہماری آخرت کو خراب کرنے والی ہے، ہماری قبر کو خراب کرنے والی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچ جانا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کو صرف ایک معاشرتی مسئلہ سمجھ کر کے نہیں، اس کو اپنی آخرت کی فکر اور تیاری سمجھ کر کے اس سے بچنا چاہیے کہ یہ بھی میری آخرت کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو توڑنے والا اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم رشتہ داری کو توڑ کے اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے ایسے معاملات کو، یہ جھوٹ کو، چغلی کو، غیبت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول کیا زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ثقلت کا اموں کا یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے لوگ اوندے منہ جہنم کے اندر زبان کی کمائیوں کی وجہ سے پھینکے جائیں گے۔ یہ اپنی زبان کے معاملے کا بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ایمان والوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے جا باتیں، فضول باتیں، کوئی فائدہ نہ دینے والی، ہماری آخرت کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، تقوی ایمان والی بات نہیں ہے، فضول باتیں بیٹھ کر کے سارے معاشرے کے متعلق جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ اپنی عبادات کا معاملہ بہتر کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو اچھا کرنا چاہیے، اپنی تلاوتوں کو، اپنی تہجد اشراق کو، اپنی سنت و نوافل کو، اپنے ذکر اذکار کو، اپنے دینی معاملات کو، صدقے خیرات کو، یہ سارے عبادات کے سلسلوں کو مینج کرنا چاہیے۔ یہ بھی آخرت کی تیاری ہے۔ اور اپنے معاملات کو رشتہ داروں سے، خاندان سے، برادری سے،
اوس پڑوس کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے، میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے لگے۔ جب جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے تو میرے دل میں ایک خدشہ لگا ہوا تھا کہ آج جبریل امین پڑوسی کو وراثت کا حصے دار ٹھہرا دیں گے، جن پڑوسیوں سے ہماری زندگی میں کبھی نہیں بنی۔ نالی کا پانی نکالنے پر جھگڑا ہے، دیوار پر جھگڑا ہے، کوئی نہ کوئی چیز رکھنے پر جھگڑا ہے، موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر جھگڑا ہے۔ لڑائی ہے ہماری، جنگ ہے ہماری، جنگ ہم نے پڑوسیوں سے لگائی ہوئی ہے۔ اللہ مر رہے ہیں ربی، ہمارے پڑوسیوں سے نہیں بنتی۔ کتنے پڑوسی رشتے میں بھائی ہیں، کزن، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری نہیں بنتی ان سے، بول چال ختم ہے، معاملات بگڑے ہوئے، خرابیاں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے معاملات کو مینج کرنا چاہیے، اس کو بھی آخرت کی تیاری سمجھ کے مینج کرنا چاہیے، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صادق و مصدوق زبان سے پہاڑوں سے ٹھوس اور موتیوں سے قیمتی ارشاد فرمایا، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، رفعہ اللہ بعزت، اللہ اس کی عزت کو اونچا کر دیتا ہے، عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ 4 چاند لگا دیتا ہے جو اللہ کے لیے جھک جائے۔ جن جن کے ساتھ ہمارے جھگڑے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے صلح کر لو، اللہ کی رضا سمجھ کے معاف کر دو، اللہ کی رضا سمجھ کے درگزر کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے معاملات کو مینج کرنا چاہیے، لین دین کے سلسلے بالکل نیک نیتی سے، خلوص نیت سے اپنے معاملات کو نمٹانا، اپنے مسائل کو حل کرنا، لینے دینے کے مسئلے، بول چال کے مسئلے، برادری کے مسئلے، خاندان کے مسئلے، اوس پڑوس کے مسئلے، لوگوں کے ساتھ مسائل، انسانی قدریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ رہے تھے، مدینے کے اندر ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بچے کی عادت کے لیے چلے، یہودی کے بچے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے بچے کے فلاں مسئلہ بنا تھا، وہ آیا، وہ نہیں آیا تو بس اب ہم نے بھی نہیں جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی میت کا احترام کیا، میت گزر رہی تھی، آپ کھڑے ہوئے، کہا الیس نفسک، کیا یہ جان نہیں تھی؟ میں تو جان کے احترام میں کھڑا ہوا۔ انسانیت کا احترام محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر کے گئے۔ انسانیت پیدا ہوگی، انسانیت پیدا ہونے کے بعد پھر دین سمجھ آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دیندار تو بن جائیں اور انسانی قدروں سے نیچے گر جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے معاملات ہر بندہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ الا نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو اپنے نفس پر بڑی بصیرت ہے۔ میں اپنی کوتاہیاں اپنے متعلق بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ اپنی کوتاہیاں اپنے متعلق بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کا ایک مرحلہ سمجھ کر کے، اپنے گریبان میں نگاہ ڈال کر کے اپنے ان معاملات کو بھی درست کرنا چاہیے۔ تیسرا، ہماری کوتاہیاں، ہماری زبان کی کوتاہیاں، ہماری آنکھ کی کوتاہیاں، ہمارے کان کی کوتاہیاں، ہمارے جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، میرے محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں بھی جو ہے ہمیں ان کو مینج کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے۔ ایک بہت اچھے دکاندار تاجر کی طرح، جو تاجر ہر روز رات کو اپنا رجسٹر پکڑ کر کے اپنا قیمتی وقت اپنے رجسٹر کو دیتا ہے، اپنی آمدن چیک کرتا ہے، اپنا خرچ چیک کرتا ہے اور اپنی بچت چیک کرتا ہے۔ ایک مومن مسلمان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا رجسٹر ٹٹولے، دیکھے آمدن کیا ہے، خرچ کیا ہے اور بچت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم اس دکاندار کی طرح تو نہیں ہے جو ہر روز 100 روپیہ کماتا ہے اور 150 خرچ کر دیتا ہے۔ یہ دکان لاس میں جا رہی ہے، یہ دکان خسارے میں جا رہی ہے، یہ تجارت گھاٹے میں جا رہی ہے، اس کا نتیجہ بحران کی صورت میں نکلنے والا ہے، اس کا نتیجہ
दुकान की बंदिश की सूरत में निकलने वाला है, इसका नतीजा जिल्लत की सूरत में निकलने वाला है। हमारी जिंदगी की दुकान को भी चेक करना चाहिए, कहीं नेकियां थोड़ी और मेरे गुनाह मामलात की सूरत में और झूठ चुगली गीबत हसद बुग़्ज़ कीनो अदावतों की सूरत में कहीं ज्यादा तो नहीं है मेरी नेकियों से। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, चेक करना चाहिए। मैं इसकी मिसाल इस तरह दिया करता हूं, एक बंदा है, उसने एक शापर पकड़ा हुआ है, उस शापर में वो पानी जमा करके अपने घर की जरूरत के लिए ले जाना चाहता है। वो ऊपर से नल खोल करके उसमें पानी तो डाल रहा है, मगर उसने तवज्जो नहीं की इस शापर के नीचे से 10 सुराख हैं, 10 सुराख हैं। क्या ख्याल है, इन 10 सुराखों की मौजूदगी में ये पानी ले जा सकेगा घर? सारा पानी रास्ते में ज़ाय कर देगा। घर पहुंच करके देखेगा मैं तो खाली शापर लेके अपने हाथ में पलटा हूं, मुझे मुशक्कत उठानी पड़ी, गया हूं, वहां पर टूटी चलाई है, पानी भरा है और कुछ लिए बगैर वापस आ गया हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, जिंदगी हमारे पास आखिरी चांस है, दोबारा कोई मौका नहीं है, दोबारा कोई मौका नहीं है, दोबारा कोई मौका नहीं है, आखिरी मौका है। हमेशा आखिरी मौके को गनीमत समझ करके, फाइनल राउंड समझ करके इसकी तैयारी करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। या अल्लाह डर के क्या करें? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, चेक करो कमाया क्या, खर्च क्या किया और बचाया क्या, अपनी कल के लिए, मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए, अंधेरी कब्र के लिए, सांपों और बिच्छुओं के डेरे के लिए, वहशतनाक घर के लिए, उन सख्त मंजिलों के लिए बचाया क्या है? वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। सारी दुनिया की आंखों से छुप करके गुनाह करने वालों, बड़े खूबसूरत तरीके से चक्कर देने वालों, अपने ज़मीर को मुतमईन रखने वालों कि मैंने कितने जबरदस्त तरीके से झूठ बोल करके इसको चक्कर दिया है। कभी ये भी गौर करना, मैंने अपनी आखिरत को इस झूठ से खराब किया है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज की बात करते हुए फरमाया, ज़ादे राह तैयार कर लो, सफर का खर्च तैयार कर लो। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, तुम्हारी आखिरत का सफर जो तुम्हें कब्र की तरफ, हशर की तरफ, यौम मीज़ान की तरफ, अल्लाह की मुलाकात की तरफ, पुल सरात की तरफ ले जा रहा है, इसका बेहतरीन खर्च रुपए, पैसे, डॉलर, रियाल, कोठियां, बंगले, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, पेट्रोल और डीजल और एयरलाइनों के टिकट नहीं है। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, इस रास्ते का बेहतरीन सफर खर्च अल्लाह का डर है, वो तकवा है जिसका हुक्म अल्लाह ने इस आयत में 2 मरतबा दिया। उसकी कोई तैयारी कर लो, उसकी कोई फिक्र कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने दर्द दिल के सामने, दर्द दिल के साथ आपके सामने आखिरत की तैयारी के हवाले से बात रखी है। मैं अल्लाह से तौफीक तलब करता हूँ कि या अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। ये आखिरत की तैयारी करने के साथ साथ आखिरी बात अपने जहन में रखे, अपनी नीयत दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नीयत में फतूर आ गया, नमाज भी शिरक बन जाएगी, रोज़ा भी शिरक बन जाएगा, सदका खैरात भी शिरक बन जाएगा। और हाँ, अपनी दुआओं में ये जुमले अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर देना, और ये दुआ करते रहना, या अल्लाह मुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता करना। ओ भाई, अपनी तैयारी पूरी रखो, अपनी कोशिश पूरी रखो, अपने मामलात बहुत अच्छे रखो, अपनी इबादत बड़ी पीक पर रखो, अपने मामले बड़े दुरुस्त रखो, अपनी गलतियों को बड़ा दबा के रखो, और ये सारा कुछ करके आखिर पर दुआ करो, या अल्लाह मुझे बगैर हिसाब के अपनी जन्नत में दाखिल कर देना, मैं हिसाब के काबिल नहीं हूं। अगर मुझसे पूछ लिया गया ऐसा क्यों हुआ, मैं मारा गया। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब आसान फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें बगैर हिसाब के अपनी जन्नत अता फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।